آج سے 5000 سال پہلے ایک ایسا شہر تھا جہاں روڈز پلانٹ تھی، گھروں میں ڈرینیج سسٹم تھے اور لوگوں کے پاس ایک ایسی رائٹنگ تھی جسے ہم آج بھی نہیں سمجھ سکے۔ پھر ایک دن یہ سیولائزیشن آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ انہوں نے اپنے پیچھے سیلز چھوڑ دی، مسٹیریس سمبل چھوڑ دیے اور ایک ایسا شہر چھوڑ دیا جسے دیکھ کر ماڈرن آرکیولوجسٹ بھی حیران رہ گئے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، آخر موہنجودڑو کے لوگ اپنی سیلز پر کیا لکھتے تھے؟ اور اگر ہم ان کی رائٹنگ کو پڑھ سکیں تو کیا ہمیں ان کی سیولائزیشن کا وہ راز مل سکتا ہے جو 5000 سال سے ہم سے چھپا ہوا ہے؟ ویلکم ٹو زیب دا ریزیلینٹ۔ پاکستان سندھ میں انڈس ریور کے قریب ایک اینشنٹ سٹی کے نشانات موجود ہیں، موہنجودڑو، مونڈ آف ڈیڈ یعنی مردوں کا ٹیلہ۔ اس سیولائزیشن کا میجر اربن پیریڈ رفلی 2500 سے 1900 BC کے درمیان تھا، یعنی جب دنیا کے بہت سے علاقوں میں اینشنٹ سیولائزیشن اپنے ارلی سٹیج میں تھی۔ موہنجودڑو میں ایک کیئرفلی پلانڈ سٹی ایگزسٹ کرتی تھی۔ سیدھی روڈز، پلانڈ سٹریٹس کی اینٹیں، کنویں اور سب سے امپریسو ڈرینیج سسٹم۔ گھروں سے ویسٹ واٹر اسپیشلی بنائی گئی نالیوں میں جاتا تھا۔ لیکن موہنجودڑو کی سب سے انٹرسٹنگ چیز اس کی بلڈنگز نہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی سیلز تھیں۔ آرکیولوجسٹ کو موہنجودڑو اور انڈس ویلی کی دوسری سائڈ سے بہت سی سیلز ملی ہیں، چھوٹی سی سٹون سیلز جن پر اینیملز کے فگرز بنے ہوئے ہیں، بل، ایلیفینٹ، رائنوسورس اور سب سے مسٹیریس فگر یونیکارن لائک اینیمل۔ لیکن جانوروں کے اوپر یا آس پاس کچھ سٹرینج سمبل بھی ہوتے ہیں، چھوٹی لائنز، شیپس، کریکٹرز، ایسی سائنز جو کسی ان نون لینگویج کی طرح نظر آتے ہیں، اور یہیں سے مسٹری شروع ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ان کے لکھے ہوئے سائنز ہیں لیکن ہم انہیں پڑھ نہیں سکتے۔ ریسرچرز ان سیمبل کو انڈس اسکرپٹ کہتے ہیں۔ سینکڑوں سے زیادہ سائنز آئیڈینٹیفائی کیے جا چکے ہیں، لیکن ایک پرابلم ہے، ہمیں کوئی ایسی روسٹر سٹون ٹائپ ڈسکوری نہیں ملی جس سے انڈس اسکرپٹ کے ساتھ کسی ان نون لینگویج کا ٹرانسلیشن بھی ہو۔ اسی وجہ سے ریسرچرز آج تک ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ یہ اسکرپٹ ایگزیکٹلی کس لینگویج کو ریپرزینٹ کرتی تھی۔ کچھ انسکرپشنز بہت چھوٹی ہیں، صرف کچھ سیمبلز، اور جب ٹیکسٹ ہی اتنا شارٹ ہو تو کسی ان نون لینگویج کا میننگ ڈسکور کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سوچو، 5000 سال پرانے لوگ ہم سے کچھ کہہ کر گئے مگر ہم ابھی تک ان کی بات سمجھ نہیں پائے۔ لیکن یہ سیل صرف رائٹنگ کے لیے بنی تھی؟ ضروری نہیں۔ آرکیولوجسٹ کے مطابق ان کا کنیکشن ٹریڈ، آئیڈینٹی، آنرشپ یا گڈز کی مارکیٹنگ سے ہو سکتا ہے۔ امیجن کرو، ایک اینشینٹ ٹریڈر اپنا مال بھیج رہا ہے اور اس مال کے ساتھ ایک سیل لگا دی جاتی ہے۔ سیل پر ایک جانور اور کچھ مسٹیریس سیمبلز۔ شاید یہ کسی شخص کا نام تھا، شاید کسی فیملی یا گروپ کی آئیڈینٹی، شاید کسی ٹریڈر کا مارک، یا شاید کچھ اور جس کا میننگ ہم بالکل نہیں جانتے۔ اور یہی چیزیں موہنجودڑو کو اور بھی مسٹیریس بنا دیتی ہیں۔ لیکن موہنجودڑو کی مسٹری صرف رائٹنگ تک لمیٹڈ نہیں، یہاں ایک میسیو سٹرکچر ملا جسے آج ہم گریٹ باتھ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک کیئرفلی کنسٹرکٹڈ پول تھا جس کے اراؤنڈ کمرے اور پیسج ویز بھی تھے۔ لیکن اس کا ایکچوئل پرپس کیا تھا، ہم آج تک 100% شورٹی سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پاسبل ہے کہ اس کا کنیکشن مذہبی باتھنگ سے ہو، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس سیولائزیشن نے اتنی کیئرفلی واٹر سٹرکچر بنائی، ان کی ریلیجیس بلیف کے بارے میں ہمارے پاس ابھی بھی کوئی ایویڈنس نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی رائٹنگ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے مگر اس کی آواز ابھی بھی خاموش ہے۔ پھر آرکیولوجسٹ کو ایک چھوٹی سی برونزے اسٹیچو ملی جسے آج دنیا ڈانسنگ گرل کے نام سے جانتی ہے۔
ایک ینگ فیمیل فگر، کانفیڈنٹ پوسچر، اتنی چھوٹی اسٹیچو، لیکن اس نے ہمیں ایک امپورٹنٹ چیز دکھائی۔ موہنجودڑو کے لوگ صرف بلڈنگز اور ڈرینیج بنانے والے انجینئرز نہیں تھے، ان کے پاس آرٹ، کرافٹ مین شپ اور میٹل ورکنگ کی ایڈوانس سکلز بھی تھیں۔ اور پھر ایک اور فیمس فگر ملا، بریڈڈ میل فگر، جسے پریسٹ کنگ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں ایک وارننگ ہے۔ پریسٹ کنگ نام آج کے دور میں دیا گیا، ہم ایکچولی نہیں جانتے کہ وہ شخص کون تھا، لیکن اب موہنجودڑو کی کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جس نے اس اینشینٹ سٹی کو ایک ڈارک مسٹری بنا دیا۔ کچھ لوگوں کا کلیم ہے کہ موہنجودڑو کو 5000 سال پہلے ایک نیوکلیر ایکسپلوژن نے ڈسٹروائے کیا۔ اس تھیوری کے سپورٹرز 3 چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں: عجیب سکیلٹنز، انٹینس ہیٹ، کہا گیا کہ کچھ سکیلٹنز میں نارمل سے 50 ٹائمز زیادہ ریڈیشن ملی تھی، اور کچھ مٹیریلز کے گلاس لائک یا میلٹڈ ہونے کو اینشینٹ نیوکلیر بلاسٹ کا ایویڈنس بتایا گیا۔ سننے میں یہ تھیوری ٹیریفنگ لگتی ہے، لیکن یہاں ایک امپورٹنٹ ٹویسٹ ہے۔ آرکیولوجیکل ایویڈنس اس سٹوری کو کنفرم نہیں کرتا، اور سب سے امپورٹنٹ، ریڈیو ایکٹیو سکیلٹنز والی فیمس کلیم کا کوئی بھی ریلیبل آرکیولوجیکل رپورٹ یا پبلش سائنٹیفک میجرمنٹ نہیں ملتا۔ یہ کلیم ری ٹیلنگ اور بعد میں بکس میں پاپولر ہوا، یعنی موہنجودڑو میں نیوکلیر بام ملنے کا ایویڈنس نہیں ملا۔ لیکن پھر سوال اور بھی انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے سب سے اسکیری آنسر نیوکلیر ایکسپلوژن نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ ہم ابھی تک موہنجودڑو کے لوگوں کی اپنی زبان میں ان کی کہانی سن ہی نہیں سکتے۔ ہم ان کی اسٹریٹس دیکھ سکتے ہیں، ان کے گھر، کنویں، ڈرینز، گریٹ باتھ، اسٹیچوز اور سیلز، سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی مسٹیریس رائٹنگ کو دیکھ کر پوچھتے ہیں، تم کون تھے؟ تم کیا لکھ رہے تھے؟ تمہاری سیولائزیشن کیسے بدلی؟ اور تمہارا شہر آخر آہستہ آہستہ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ موہنجودڑو خاموش ہے، اور شاید اسی خاموشی نے لوگوں کو نیوکلیر بلاسٹ جیسی تھیوریز بنانے پر مجبور کیا۔ پھر بھی ایک مسٹری ابھی بھی زندہ ہے، وہ چھوٹی سی سیل، ہزاروں سال پرانے سیمبلز، ایک میسج جو ہمارے بالکل سامنے ہے، مگر ہم ابھی تک اسے پڑھ نہیں سکتے۔ مے بی ایک دن کسی آرکیولوجسٹ کو وہ مسنگ کلو مل جائے، اور جب انٹرسکرپٹ کی آواز فائنلی سمجھ آ گئی، شاید موہنجودڑو ہمیں اپنا سب سے بڑا سیکرٹ خود بتا دے۔ تب تک موہنجودڑو صرف ماؤنڈ آف ڈیڈ نہیں، ایک ایسی سیولائزیشن ہے جو 5000 سال بعد بھی ہم سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ان کے پاس نیوکلیر ویپن تھا، سوال یہ ہے انہوں نے اپنی سیلز پر آخر کیا لکھا تھا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔